السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس جہان کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نمونہ بھی رکھا ہے، کرشمہ بھی رکھا ہے، اور اپنی تخلیق کا شاہکار بھی رکھا ہے۔ اگر کسی نے توحید کا سبق سیکھنا ہو، وقت کے پیمبر سے سیکھے، اور توحید پہ عمل کرنے والے اگر ارباب و اصحاب دیکھنے ہوں تو محمد کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیکھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو آسمان سے جبریل امین لے کر کے آئے ان پہ عمل کیا، اور عمل کرنے کا انداز کیا تھا؟ سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا۔ محبوب وہی کے جو لفظ کان میں پڑ گئے ان کو سن لیا گیا، سننے کے بعد ہم نے انہیں مان لیا، ایمان لے آئے اور تصدیق کر ڈالی۔ اسی وجہ سے اگر آج ہم اپنی توحید کو خالص بنا کے دنیا کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ تعالی نے حضرات اصحاب کا نمونہ بھی رکھا ہے، طریقہ بھی رکھا ہے کہ کس طریقے سے دنیا میں سب سے قیمتی چیز انہوں نے توحید کو سمجھا تھا۔ مجھے اگر مثالیں دینی ہوں تو ہر صحابی توحید کا علم بردار ہے، اور اس کی زندگی توحید کے لیے وقف ایک مستقل باب ہے، لیکن حضرات اصحاب کی مثالوں کو بارہا سنا جا چکا، سنایا جا چکا، لیکن ان کی توحید کن اصولوں پہ کھڑی تھی؟ اگر آج ہم ان اصولوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو میرے خیال میں دنیا میں کبھی بھی کوئی انسان شرک کا رخ نہ کرے۔ آئیے اپنے محدود وقت میں، رات کے ان لمحات میں، ان اصول و ضوابط اور قواعد کو دیکھتے ہیں کہ توحید اللہ وحدہ لا شریک، وہ ایک اکیلا ہی کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سبق پڑھ کر کے، سیکھ کر کے اپنے بچوں کو، دوستوں، یاروں، ہمسایوں کو، اور جتنے بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے افراد ہیں ان کے سامنے رکھ دیں تو میرے خیال میں سیرت اصحاب بھی واضح ہو جائے، ان کے فضائل بھی مل جائیں، اور اللہ کی توحید وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلا نقطہ دنیا کے سامنے کھلے لفظوں میں رکھ دو اور ان تلک پہنچا دو کہ توحید صرف اللہ وحدہ لا شریک اس لیے ہے کہ دنیا میں ہر پناہ کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے وہ اللہ ہے، لیکن رب کی دی ہوئی پناہ کو کائنات کا کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر اس چیز میں کوئی دوسرا فرد شریک ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ بولیں، دنیا کا رائٹ بنتا ہے، لیکن جب رب نے اپنی توحید کا اصول کائنات کو دیا، جسے دنیا تعوذ کے نام سے جانتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کائنات کی ساری پناہیں چیلنج کی جا سکتی ہیں، ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جسے رب رکھے اسے کوئی چکھ نہیں سکتا۔ اگر یہ اصول ہماری زبان میں، ہمارے قواعد میں، ہماری ضرب الامثال میں شامل ہے، اور اس کے اوپر مضمون لکھے جاتے ہیں، دنیا تحریر اور تقریر پیش کرتی ہے، تو کیا اس کو اپنا کر کے اللہ کو اس معاملے میں وحدہ لا شریک نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو ساری کائنات کو چاہے پناہ دے ڈالے، چھپا ڈالے، وہ چاہے تو بچا لے؟ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے حملے ہوئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے
جب اپنے رب پہ توکل کی، کیونکہ توحید توکل کے بغیر ممکن ہی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید ہو، مشکل نہ آئے، مشکل ہو پھر رب کے اوپر اعتماد نہ ہو، انسان کامیاب ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب توحید کی راہیں اپنائی جائیں گی مشکل بنے گی، مشکل کے لیے اعتماد اللہ پہ کیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھولی اسی کے سامنے پھیلے گی۔ مشکل آئی ابراہیم علیہ السلام پہ، ساری دنیا نے مارنا چاہا، آگ کا کام جلانا ٹھہرا، لیکن جب اس ذات کا نام لے کے زندگی کو، اپنے اصولوں کو اس رب کے لیے وقف کر دیا، پھر کائنات مل کے بھی جلانے پہ اتری تو جلا نہیں سکی۔ یا نار کونی برداً و سلاما کہنے والے نے جب بولا تو اللہ کی حفاظتوں میں بات آ گئی۔ آج ہم دنیا کو کہتے ہیں آؤ کائنات میں کوئی پناہ دینے والا لاؤ، اللہ ان کو پکڑنا چاہے پکڑ لے، لیکن جسے رب پکڑ لے پھر کائنات میں کسی کی ہمت نہیں کہ اسے چھڑا سکے۔ دوسرا اصول توحید، وحدانیت، یکتائی، صرف رب کو ماننا، سر کو رب کے در پہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، جو رحمان نہیں وہ توحید کے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں۔ رحمان اس کائنات میں اکیلا اللہ ہے، کیوں؟ صرف اسی کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ جسے بناتا ہے اس کو سنبھالتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، پرورشیں بھی کرتا ہے، وہ مانے تو تب بھی دیتا ہے، نہ مانے تو تب بھی دیتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ماننے والوں کو تو نوازتے ہیں، جو نہ مانے ان کو ہم شاید سیدھے منہ سلام بھی نہیں کر سکتے، وہ ملنے آئیں ہم رخ سیدھا نہیں دے سکتے، لیکن یہ رب ہے کہ وہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے آپ تسمیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ توحید کی کائنات میں بہت بڑی دعوت ہے، اصول اور دلیل ہے کہ رب نے جس کو پیدا کیا ہے اسے رزق دے رہا ہے، جسے چونچ دی ہے اسے دانہ دے رہا ہے، جسے پیٹ لگایا ہے اس کے کھانے کے بندوبست کر رہا ہے، وہ ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، دریاؤں میں ہو، وہ بحر و بر میں ہو، جہاں بھی ہے اسے اس کا رزق دے رہا ہے۔ مانتا ہے تو تب بھی دیتا ہے، رب کو نہیں مانتا تو تب بھی دیتا ہے، بلکہ زیادہ دیتا ہے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال کو بولنا پڑا، کہنا پڑا، لیکن رب کا اپنا اصول ہے، پوری دنیا میں ایسا کوئی اور مل جائے تو لانا، لیکن ایسا ہے نہیں، اس لیے سر صرف رب کے در پہ صحابہ نے کہیں اور رکھا نہیں۔ الرحیم، رحمان ہونے کے بعد صرف معبود وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم اکیلا ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنوں اور بیگانوں کا لحاظ کر کے نتیجے اور رزلٹ میں کہیں کسی بیس پہ، کہیں کسی بیس پہ بات آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا اصول کہ جس نے دنیا میں مانا ہے قیامت کے دن رحیم اسی کے لیے، صفت عدل اسی کے لیے۔ میں نے کامیابی، کامرانی، نتیجہ دائیں ہاتھ میں، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں، میزان کے اندر نیکیوں کو بھاری کرنا، اسے جنتوں کا مہمان بنانا اس بنیاد پر ہوگا کہ میں رحیم ہوں۔ رحم اسی کے ساتھ جس نے دنیا میں مجھے مانا ہے، جس نے نہیں مانا اس کے ساتھ قیامت کے دن رحمت نہیں۔ افنجعل المسلمین، اللہ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ جو قبول کرنے والے، جو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے، سر ہمارے در پہ رکھنے والے، ہم ان کو بھی مجرموں کی طرح اور مجرموں کو ان کی طرح کر دیں۔ برابری نہیں ہے، عدل اور انصاف ہے، سریع الحساب ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور اگلا اصول کہ وہی وحدہ لا شریک کیوں، صرف رب ہی مشکل کشا کیوں، وہی حاجت روا کیوں، وہی میری بگڑی بنانے والا کیوں، اسی کے در پہ میرا سر کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین،
وہ جہانوں کا رب ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہو اور بغیر کسی ڈیمانڈ نوٹس کے پالنے والا ہو، وہی معبود ہو سکتا ہے، وہی رب ہو سکتا ہے، وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہی سجدے کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تو ہم کھلے لفظوں میں دعوت دیتے ہیں۔ دوستو جاؤ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، محبوب کی سیرت اور صورت کو دیکھو، شمائل کو دیکھو، تعلیمات کو، احادیث کو، سنن کو پڑھو، آپ کو ملے گا کہ اللہ ہی ایک کیوں ہے۔ لاجک چاہیے، دلیل چاہیے، صرف وہی کیوں، اللہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ عدم سے وجود صرف اللہ نے دیا ہے، کوئی اور نہیں دینے والا۔ اگر ہے تو دنیا کو آج ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے دعوتیں لے آؤ۔ ارواح میں لوگ روحوں کو پہچان بھی نہیں سکے، ابھی جان نہیں سکے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لیکن وہ کب سے بنا رہا، چلا رہا، ڈال رہا، نکال رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی شریک ہے تو لے آؤ، لیکن ملتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کے جہان میں بھی بنایا پالا اسی نے ہے، مٹی کے باوے کو ہیرا بنایا اسی نے ہے۔ اور اسی طرح وہ وحدہ لا شریک کیوں نہ ہو کہ جس نے پانی کی بوندوں کو آج میدان حسن میں کھڑا کر دیا، حسین چہرے، خوبصورت انداز، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ ایسے نہیں اتر گیا۔ وہ وحدہ لا شریک کیوں نہ ہو کہ جس نے باپ کی پشت میں سنبھالا اکیلے، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں سنبھالا اکیلے، اور جہان جنین میں پالا اکیلے، جہاں کوئی نہیں تھا وہاں اللہ وحدہ لا شریک تھا۔ اس لیے در اس کا ہو، سر اس کا ہو۔ صحابہ اس آیت کو سمجھے، انہوں نے اپنے سر کو کسی در پہ نہیں رکھا، کوئلوں پہ لیٹنا گوارا کر لیا، سینوں پہ پتھر گوارا کر لیے، لیکن اپنے سر کو کسی اور کے در پہ یا معبود کسی اور کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح مالک یوم الدین، اس کے بعد الرحمن الرحیم تھا، لیکن اس کو پہلے ذکر کیا جا چکا۔ مالک یوم الدین، وحدہ لا شریک وہی ہو سکتا ہے، جھکا اسی کے سامنے جا سکتا ہے کہ سب سے آخری بادشاہ وہ ہو، مالک وہ ہو، سزا و جزا کے دن کا مالک وہ ہو۔ جب بڑے بڑے چپ ہو جائیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو پھر دنیا میں اسی کے سامنے جھکنا، اسی کو معبود ماننا، مشکلوں میں اسی کو بلانا، حاجت روائی اسی سے کروانا، اور دستگیریاں بھی اسی سے، اور غوث اور مدد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کیوں نہ ہو کہ جب قیامت کے دن کا مالک وہ، جزا کے دن کا مالک وہ، سزا کے دن کا مالک وہ، تو پھر وحدہ لا شریک بھی وہی۔ حضرات صحابہ قرآن کو سوچ سوچ کے پڑھتے، ایک آیت کو پڑھتے، عمل کرتے، جب تک عمل نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے۔ ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی۔ کسی ایک صحابی کو پوری زندگی ان کے تراجم موجود، ان کی بایوگرافی موجود، ان کی زندگی ہسٹری موجود، تاریخ کبھی جو ہے وہ ڈنڈی نہیں مارنے دیتی، لیکن کوئی ایک واقعہ تو لے آئیے کہ عبادت کے لیے کسی صحابی نے اپنے سر کو کسی غیر کے در پہ رکھا ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مشکل آئی ہو اور اس مشکل میں کسی اور کو پکارا ہو، پکارا تو رب کو، بلایا تو رب کو، مدد مانگی تو رب سے، کشکول بنایا تو رب کے سامنے، جھولی پھیلائی تو رب کے سامنے، مشکلوں کے لیے رجوع کیا تو رب کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کے بعد ہدایت نہ دے سکے وہ مشکل کشا نہیں، وہ وحدہ لا شریک نہیں۔ دنیا رستہ تو دکھا سکتی ہے، محبوب آپ ان لوگوں کو حق کی رہنمائی کریں۔ وما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر، لیکن رستہ یہ رب وہی دیتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ،
جس کی ہدایت کے فیصلے عرش بری پہ ہو جائیں، دنیا کاٹ کے رکھ دے، چیر کے رکھ دے، سولی پہ چڑھا دے، کوئلوں پہ لٹا دے، لیکن اسے وہ جنت کے رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کی بدبختی کے فیصلے عرش بری پہ ہو جائیں، اس کی ناکامی کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے، مقدر میں تو اللہ نے سب کے پیغمبر لکھا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ان کے مقدر خراب بنائے یا ان کی جو ہے وہ قسمت خراب تھی۔ وہی مکہ تھا، وہی حرم تھا، وہی بیت اللہ تھا، وہی محبوب تھے، وہی تھی، رب کا کلام تھا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ اللہ نے ان کے مقدر میں رکھی تھی۔ لیکن یہ ابو جہل، یہ ابو لہب ان کے مقدر میں بھی تھا، ان کے قسمت میں بھی تھا، لیکن بے ادب، بے نصیب، بے ادبی کی، گستاخی کی، تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، بے نصیب بنے، کلمہ ہوتے ہوئے بھی لے نہیں سکے، محبوب ہوتے ہوئے بھی بخشش کروا نہیں سکے۔ بد نصیبی ہے ان کی، گھر میں کھانا بنا ہوا تھا، فریج میں پڑا ہوا تھا، لیکن یہ تقسیم ہے کہ اللہ نے دیا ہے، قسمت میں رکھا ہے، مقدر میں موجود ہے، اگر اٹھ کر کے اس کو گرم کر کے کھایا نہیں تو بد نصیبی ہے۔ اسے بد نصیبی کہو، قسمت کا بگاڑ مت کہو، الزام اللہ کو مت دو۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جب کوئی یہ کر نہیں سکتا تو پھر یاد رہے وحدہ لا شریک بھی وہی ہے۔ اور صراط مستقیم فاتحہ سے لے کے آگے بڑھتے چلے جاؤ، سورہ بقرہ کو لے لو، آل عمران النساء کو لے لو، والناس تک چلے جاؤ، کتاب اللہ کی کوئی آیت لے لو، اللہ کی توحید کے تذکرے کو کسی نہ کسی پہلو سے ٹچ کر رہی ہوگی، اور صحابہ کی سیرت، ان کی تاریخ اور ہسٹری کو بیان کر رہی ہوگی۔ حضرات، اس لیے اگر کل ہو اللہ یاد ہے تو اٹھا کے دیکھ لو، کوئلوں پہ لیٹ کے بھی کل بولا، ہو اللہ بولا، احد بولا، وحدہ لا شریک بولا، اللہ الصمد بولا، بے نیاز بولا، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج، اسے بھوک لگتی نہیں، بھوک کا محتاج نہیں، سب کو کھلاتا ہے، کھانے کا محتاج نہیں، سب کو پلا رہا ہے، خود پینے کا محتاج نہیں۔ لم یلد، وحدہ لا شریک کیوں نہ ہو کہ اسے بیوی کی خواہش بھی نہیں، لم یلد، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، لم یلد، بیوی کا محتاج بھی نہیں، لم یلد، بیوی ہے بھی نہیں، لم یلد، اولاد کی خواہش بھی نہیں، لم یلد، اولاد کی ضرورت بھی نہیں، لم یلد، اولاد کا محتاج بھی نہیں، لم یلد، اولاد ہے بھی نہیں، لم یلد، اولاد نام کے لیے اسے چاہیے بھی نہیں۔ آج دنیا کہیں اولاد کی خواہش، کہیں اولاد کی ضرورت، کہیں اولاد کی محتاج، کہیں اولاد پڑی ہے، کہیں بیوی کی خواہش، کہیں بیوی کی ضرورت، کہیں بیوی کا محتاج، کہیں بیوی موجود ہے اور اپنی نسل چلانے کے لیے، نام بڑھانے کے لیے اولاد کا محتاج، بیٹا نہ ہو نسل نہیں بڑھتی۔ رب جو ہے بیوی بھی نہیں، بیوی کی خواہش بھی نہیں، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، بیوی ہے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، ضرورت مند بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، نام اتنے ہیں کہ دنیا جانتی ہی نہیں۔ پھر وہ وحدہ لا شریک کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ مانے، اور ان کی طرز زندگی وہ کیوں نہ ہو کہ جسے رب ذکر کریں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مانے جس طرح تم نے رب کو مانا۔ بلال کیسے مانے تھے؟ کوئلوں پہ لیٹ کے رب کو بڑا کیا، تب رب نے بیت اللہ پہ چڑھا کے کہا تھا اب بول اللہ اکبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ دنیا کے اندر اللہ اکبر بول لینا کتنا آسان ہے، لیکن مارکیٹ میں، سوسائٹی اور معاشرے میں رب کو بڑا کرنا کتنا مشکل ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، وہ وحدہ لا شریک کیوں نہ ہو کہ جس نے باپ کی مشکل کو نہیں لیا، ماں کی مشکلات نہیں لی، جنم کے مرحلوں سے نہیں گزرا، یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ وحدہ لا شریک ٹھہرا، ساتھی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، پارٹنر کوئی نہیں، لیکن پریشانی بھی کوئی نہیں، کائنات کو چلا رہا ہے اور کب سے نبھا رہا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ ان کے سارے معاملات سے تھکتا نہیں ہے۔ ہم تھکے ہوئے 2 راتیں گزر جائیں، نیند پوری نہ ہو،
आंखें सुर्ख होने लगे, लेकिन ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वो वहदहु ला शरीक क्यों ना हो, उसकी तौहीद को क्यों ना लिया जाए, सर उसके दर पे क्यों ना रखा जाए। पूरी कायनात को सुला रहा है मगर सो नहीं रहा। जब ये उसूल कवायद समझ आ जाएंगे, किताबुल्लाह की कुर्बत मिल जाएगी। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, सोचने वाले सोचेंगे, अल्लाह आसानियां कर देगा। जिसे आसानी के साथ रब ने यहां तौहीद दे दी, मेरा रब सारे जहान आसान कर देगा। सकरात भी आसान, मौत भी आसान, कब्र भी आसान, हशर भी आसान, नशर भी आसान, और मीजान भी आसान, और अल्लाह के अर्श का साया भी आसानी से, महबूब की शिफात भी आसानी से, हौज़े कौसर के जाम भी आसानी से, जहन्नम से बचना आसान, जन्नत में जाना आसान। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। एक सवाल है और बड़ी दर्द का, और ये दर्द जो होती है, दुखती रग पे हाथ रखा जाए तो आसानी हो जाती है। हदीस मुबारक है कि जब कोई बंदा दरूद भेजता है तो मेरी रूह को वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ, बिलफरज एक एक मिनट के लिए कितने कितने लोग आप पे दरूद पढ़ते हैं, तो फिर तो आपकी रूह को निकालने और डालने का काम ही होता रहा होगा, और अल्लाह ताला आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जिंदा हैं। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जिसे माजी के अपने 10 गुजरे हुए जहानों की तो खबर नहीं, वो अगले आने वाले जहान के बारे में कयासें लड़ा रहा है। जमीन वालों को तो हम पानी नहीं दे सके, मरीख पे हम चले हैं बोर करने, खजूरों पे तो कमंद हम लोगों को मुहैया नहीं कर सके, सितारों पे कमंदे डालने चले। जहाने अरवा में रहा था, पता है तेरी रूह कैसे बोली थी? अलस्तु बिरब्बिकुम तो कहा था ना, यहां से तो गुजर के आया है, जहां से गुजर के आया है पता नहीं, जहां गया नहीं अभी वहां की कियास कर रहा है। अल्लाह ने इसीलिए कहा था वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे शऊर से बाला चीजें हैं। जिंदगी की कैफियत क्या है? आलमे अरवा में जिंदगी कैसी थी पता नहीं, आलमे तुराब में, मट्टी के जहान में जिंदगी कैसे थी रब जाने, पानी में जिंदगी कैसे थी रब जाने, हवाओं में जिंदगी कैसे थी रब जाने, आग के जो है जहान में जिंदगी कैसे थी रब जाने। बाप की पुश्त में जिंदा थे, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इंदाफिक, कैसे थे, कैफ क्या थी रब जाने। हालांकि हम गुजर के आए हैं, मां की सीने की हड्डियों में रहे, किसी को है खबर, रब जाने मां के पेट में जिंदगी थी, लेकिन क्या खाना पीना और रूह मामलात ऐसे ही थे जैसे इस जहान में है। उसकी अपनी जिंदगी, अपनी खुराक, अपना तरीका, खाना पीना तो है मगर बोलो बराज नहीं। ये जहान आया, जिंदगी अपनी, अंदाज अपने, कब्र की जिंदगी अपनी, हशर की जिंदगी अपनी, नसर के अंदाज अपने, अगले जहानों के मामलात अपने। हर जहान दूसरे जहान से मुख्तलिफ ठहरा। किसी भी जहान को दूसरे पे कियास करोगे तो खता खा जाओगे। ये मेरे रब के मामले हैं, इस जहान से मेरे रब ने उनकी रूह को लिया। और जस्द खाकी जो है, अगर ये अलग ना हुआ होता, रूह वहीं पे होती, आप जिंदा होते, आपकी कब्र ना होती, ये रोजा जो है बनाया है वो ना होता, गुंबद खिजरा ना होता, और जो सिलसिले मेरे यारों ने चलाए हैं वो ना होते। तेरी मस्जिद के ऊपर बना हुआ ये गुंबद खजरा का मानना पड़ता है कि महबूब इस दुनिया में नहीं। अगर ना होते तो उम्महातुल मोमिनीन बेवाएं ना कहलाती, और उनके वो मसाइल और दीगर चीजें ना आती, और खलीफे ना बनते, इमामत में कोई और ना आता, ये रोले, ये फड्डे, ये झगड़े ना होते। अल्लाह जो है हमें समझने की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।